آج ہم جس عقیدے میں گہرائی تک اتریں گے وہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ کروڑوں لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے، ایک ایسے نجات دہندہ کا انتظار جو آ کر دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ یہ تصور تو تقریباً ہر تہذیب اور مذہب میں ملتا ہے، لیکن آج ہم خاص طور پر اس کی اسلامی شکل یعنی امام مہدی کے تصور پر بات کریں گے۔ ہمارے سامنے آیت اللہ سید محمد باقر الصدر اور آیت اللہ مرتضی مطہری کی کتاب دی اویٹڈ سیویئر کے کچھ حصے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ اس عقیدے کے پیچھے جو منطق ہے، اس پر اٹھنے والے سوالات اور آج کے دور میں اس کے کیا معنی ہیں، اسے سمجھنا ہے۔ بالکل، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ یہ کتاب اس موضوع کو بہت ہی منفرد انداز سے دیکھتی ہے۔ مطلب یہ صرف روایتی دلائل نہیں دیتی، بلکہ جو عقلی اور منطقی سوالات اٹھتے ہیں نا، ان کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام اس عالمی تصور کو ایک تجریدی خیال سے نکال کر ایک ٹھوس زندہ حقیقت کی شکل دیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مہدی کو مستقبل میں پیدا نہیں ہونا، وہ پہلے سے موجود ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور ایک عظیم مقصد کے لیے وہ پردہ غیب میں ہیں۔ آج ہم ان کے وجود، ان کی ناقابل یقین حد تک طویل عمر اور سب سے بڑھ کر ان کے انتظار کے حقیقی مفہوم پر بات کریں گے۔ چلیں پھر اسی عالمی تصور سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ ایک مسیحا آئے گا، یہ صرف مسلمانوں تک تو محدود نہیں ہے۔ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ یہودیت، عیسائیت، حتیٰ کہ زرتشتیت اور بدھ مت میں بھی ایک نجات دہندہ کا انتظار پایا جاتا ہے۔ یہ جیسے انسانیت کی ایک اجتماعی آرزو ہے نا؟ یقیناً، بالکل۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جب ظلم اور ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو وہ ایک بہتر مستقبل کی امید لگاتی ہے۔ لیکن جہاں دوسرے مذاہب میں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مبہم پیشن گوئی ہے، اسلام اسے ایک متعین شخصیت سے جوڑتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ 12ویں امام محمد بن حسن المہدی ہیں، جو 255 ہجری میں عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے۔ وہ امام حسن العسکری کے بیٹے ہیں اور اپنے والد کے بعد صرف 5 سال کی عمر میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور پھر غیبت میں چلے گئے۔ اور یہی غیبت اس تصور کا سب سے منفرد اور زیر بحث پہلو ہے۔ اچھا، اور غیبت کے بھی دو ادوار بیان کیے جاتے ہیں، ایک غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت اور دوسرے غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت۔ ان میں مطلب فرق کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ غیبت صغریٰ جو تقریباً 70 سال تک جاری رہی، وہ ایک طرح کا عبوری دور تھا، ایک ٹرانزیشن پیریڈ۔ اس دوران امام اپنے 4 خاص نائبین یا سفیروں کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں تھے۔ لوگ ان نائبین کے ذریعے اپنے سوالات بھیجتے اور امام کے دستخط شدہ جوابات وصول کرتے تھے۔ تو اس دور کا بنیادی مقصد شیعہ کمیونٹی کو ذہنی طور پر امام کی براہ راست غیر موجودگی کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ ایک بتدریج منتقلی تھی۔ صحیح، تاکہ لوگ اچانک قیادت کے خلا کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ تو نفسیاتی اور سماجی طور پر بہت سوچا سمجھا قدم لگتا ہے، یعنی کمیونٹی کو دھیرے دھیرے خود انحصاری کی طرف لایا گیا۔ بالکل، بالکل۔ اور جب چوتھے نائب نے اپنی وفات سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ان کے بعد کوئی نیا نائب نہیں ہوگا، تو 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ یہ وہ دور ہے جو آج تک جاری ہے، جس میں امام سے براہ راست رابطہ تو منقطع ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں اور ان کی رہنمائی کا سلسلہ روحانی طور پر جاری ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان امامت کا یہ ربط منقطع نہیں ہوا، صرف اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ لیکن یہ غیبت کا تصور ہی بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، خاص طور پر آج 1100 سال بعد، اور کتاب ان سوالات سے بھاگتی نہیں بلکہ ان کا سامنا کرتی ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا کسی انسان کے لیے اتنی طویل زندگی 1100 سال سے بھی زیادہ ممکن بھی ہے؟ جی، اور یہ سب سے فطری سوال ہے۔ کتاب اس کا جواب دینے کے لیے امکانات کی 3 قسموں میں فرق کرتی ہے: منطقی، سائنسی اور عملی امکان۔ منطقی طور پر ناممکن وہ چیز ہے جس میں تضاد ہو، جیسے ہم کہیں کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہے اور رات بھی۔ طویل زندگی میں منطقی طور پر کوئی تضاد نہیں، اچھا، کیونکہ زندگی کا تصور بذات خود فوری موت کا تقاضا نہیں کرتا۔
یہ ایک زبردست ذہنی ماڈل ہے جو کتاب پیش کرتی ہے، یعنی کسی چیز کو صرف اس لیے رد نہ کریں کہ وہ آج ہمارے لیے ممکن نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ منطق یا سائنس کے بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں سائنسی امکان کی طرف۔ سائنسی طور پر ناممکن وہ چیز ہے جو ثابت شدہ سائنسی قوانین کے خلاف ہو، جیسے پانی کا اوپر کا تیرنا۔ لیکن عمر کا معاملہ مختلف ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جسم کے خلیات ایک خاص وقت کے بعد کمزور ہو کر مر جاتے ہیں، جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ لیکن سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ اگر اس عمل کو سست یا روکا جا سکے تو عمر بڑھائی جا سکتی ہے۔ آج بائیولوجی اور جینیٹکس میں عمر بڑھانے پر جو تحقیق ہو رہی ہے وہ اسی مفروضے پر قائم ہے۔ تو سائنسی طور پر طویل زندگی ناممکن نہیں۔ تو جو چیز آج صرف عملی طور پر ناممکن لگتی ہے، ہو سکتا ہے مستقبل کی سائنس اسے ممکن بنا دے۔ لیکن یہاں تو ہم 1000 سال سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہیں پر تیسرا پہلو آتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر کوئی خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو وہ یہ بھی مانتا ہے کہ خدا طبعی قوانین کا خالق ہے اور وہ انہیں معطل بھی کر سکتا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح کی 950 سالہ زندگی کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ایک اور مثال ہے۔ آگ کی خاصیت جلانا ہے، یہ ایک طبعی قانون ہے، لیکن خدا نے ایک خاص فرد کے لیے اس قانون کو معطل کر دیا۔ اسی طرح بڑھاپے اور موت کا قانون بھی امام مہدی کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک عظیم رہنما تو کسی بھی دور میں پیدا ہو سکتا تھا جو آ کر دنیا کو بدل دیتا۔ اس طویل اور تنہا زندگی کی حکمت کیا ہے؟ اس کا تعلق ان کے مشن کے حجم سے ہے۔ انہیں صرف ایک ملک یا قوم کی اصلاح نہیں کرنی، بلکہ ایک ایسا عالمی انقلاب لانا ہے جو انسانیت کی پوری تاریخ کا رخ موڑ دے۔ اس کے لیے ایک ایسی شخصیت درکار ہے جو خود تاریخ کا مشاہدہ کر چکی ہو، جس نے بڑی بڑی تہذیبوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہو، جو جدید دور کی چکا چوند اور اس کے طاقتور نظاموں سے مروب نہ ہو۔ واو! تو یہ صرف عمر کا معاملہ نہیں بلکہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے جو تاریخ خود کروا رہی ہے۔ یہ تو اس کردار کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یقیناً آپ نے صحیح پکڑا۔ کتاب میں سورۃ الکہف کے اصحاب کہف کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ نے انہیں 300 سال سے زیادہ سلائے رکھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو جس ظالم بادشاہ اور اس کے نظام سے وہ خوفزدہ تھے وہ تو تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اس تجربے نے انہیں نفسیاتی اور روحانی طور پر بہت بلند کیا۔ امام مہدی کی طویل زندگی بھی انہیں ایک ایسا ہی منفرد تاریخی شعور عطا کرتی ہے۔ وہ کسی ایک ثقافت یا دور کی پیداوار نہیں ہے، وہ تاریخ کے اوپر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، کتاب میں دیگر اعتراضات کا بھی ذکر ہے۔ مثلا انہوں نے 5 سال کی عمر میں امامت جیسی عظیم ذمہ داری کیسے سنبھال لی؟ یہ عمر تو سیکھنے اور کھیلنے کی ہوتی ہے، قیادت کرنے کی نہیں۔ جی، اس کا جواب ان کی اپنی تاریخ میں موجود ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ ان سے پہلے امام محمد تقی الجواد نے 8 سال کی عمر میں اور امام علی النقی الہادی نے 9 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ یہ ان کے پیروکاروں کے لیے ایک آزمودہ حقیقت تھی، کوئی نیا دعویٰ نہیں تھا۔ اور اس وقت کی عباسی حکومت جو ہمیشہ ان کے خاندان پر نظر رکھتی تھی، اگر ان کم عمر اماموں میں قابلیت کی کمی ہوتی تو ان کے لیے انہیں عوام کے سامنے بے نقاب کرنا بہت آسان ہوتا تھا۔ وہ کھلے عام ان کا امتحان لے سکتے تھے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ان کے علم اور ذہانت کے سامنے ناکام رہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے امکان اور فلسفے پر بات کر لی، لیکن ثبوت کیا ہے؟ ایک عام انسان پوچھ سکتا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ واقعی موجود ہے؟ کتاب اس کے لیے 2 قسم کے دلائل پیش کرتی ہے۔ پہلا اسلامی دلیل ہے، یعنی احادیث کا وسیع ذخیرہ، اور یہ صرف شیعہ کتب تک محدود نہیں۔ کتاب کے مطابق صرف سنی منابع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب 400 سے زائد ایسی روایات ملتی ہیں جو مہدی کے ظہور کی خبر دیتی ہیں۔ 400 سے زائد؟ صرف سنی منابع میں؟ جی، اور اگر دونوں مکاتب فکر کی روایات کو ملایا جائے تو یہ تعداد 6000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ مطلب یہ تواتر کی حد تک پہنچا ہوا معاملہ ہے۔ اسلام کے بہت سے بنیادی عقائد کی بنیاد بھی اتنی زیادہ روایات پر نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے جو شاید زیادہ تجرباتی ہو؟ دوسری دلیل وہی غیبت صغریٰ کا 70 سالہ دور ہے۔
اسے ایک تاریخی تجربے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں 70 سال کا عرصہ جس میں یکے بعد دیگرے 4 مختلف افراد ایک ہی غائب شخصیت کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے خطوط اور سوالات لیتے ہیں اور اس غائب شخصیت کے دستخط کے ساتھ جوابات واپس لاتے ہیں۔ اس پورے عرصے میں ان چاروں کے بیانات میں، ان کے کردار میں اور امام سے منسوب جوابات کے انداز میں کوئی تضاد نہیں پایا گیا۔ یعنی 70 سال تک 4 مختلف لوگ ایک ہی شخص کی نمائندگی کرتے رہے اور کوئی تضاد سامنے نہیں آیا۔ اس دور کے سیاسی حالات میں جہاں عباسی خلیفہ کے جاسوس ہر جگہ تھے، یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے کہ اتنی بڑی سازش بغیر کسی غلطی کے چلتی رہے۔ بالکل، اگر یہ ایک دھوکہ ہوتا تو ان 4 میں سے کوئی ایک تو لالچ، خوف یا ضمیر کے دباؤ میں آ کر سچ اگل دیتا، یا ان کے دعووں میں کوئی بڑا جھول ضرور سامنے آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس 70 سالہ کامیاب اور مستحکم رابطے کو ان کے وجود کا ایک ٹھوس عملی ثبوت مانا جاتا ہے۔ تو ان تمام تاریخی اور مذہبی دلائل کا نچوڑ آج کے انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ سب باتیں ہمیں اس سوال پر لاتی ہیں کہ انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے۔ کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے اور انتظار کے 2 بالکل مختلف تصورات پیش کرتی ہے۔ جی، اور یہ شاید اس پوری بحث کا سب سے عملی اور اہم پہلو ہے۔ پہلا تصور ہے تخریبی یا منفی انتظار۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور تبھی ہوگا جب دنیا ظلم، گناہ اور فساد سے بھر جائے گی۔ لہٰذا ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے مزید بگڑنے دینا چاہیے تاکہ ظہور کی راہ ہموار ہو۔ یہ تو ایک طرح سے مایوسی اور بے عملی کو فروغ دینے والا نظریہ ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی مایوس کن اور غیر اسلامی سوچ ہے جو ہر اصلاحی کوشش کی مخالفت کرتی ہے اور انسان کو اپنی سماجی ذمہ داریوں سے لاتعلق کر دیتی ہے۔ لیکن یقیناً کتاب اس کا ایک متبادل، زیادہ فعال اور پازیٹیو نظریہ بھی پیش کرتی ہوگی۔ بالکل، اور وہی اس عقیدے کی اصل روح ہے۔ دوسرا تصور ہے تعمیری یا مثبت انتظار۔ یہ ایک متحرک، پر امید اور انقلابی رویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھیں، بلکہ خود کو اور اپنے معاشرے کو اس عظیم انقلاب کے لیے تیار کریں۔ یہ انصاف قائم کرنے، نیکی کو پھیلانے اور ظلم کے خلاف جد و جہد کا حصہ بننے کا نام ہے۔ یہ انتظار کرنے والے کو ایک ذمہ دار اور فعال انسان بناتا ہے۔ تو انتظار کا مطلب گھڑی دیکھنا نہیں، بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے خود کو ایک سپاہی کے طور پر تیار کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ قرآن بھی اسی نظریے کی تائید کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء اور سورۃ النور میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کے وارث اس کے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ مہدی کا ظہور انہی صالح اور کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کی فتح کی علامت ہوگا۔ یہ نیکی کے مکمل خاتمے کے بعد نہیں، بلکہ حق اور باطل کی اس ازلی جنگ کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے کے طور پر ہوگا۔ تعمیری انتظار کا مطلب ہے کہ حق کے محاذ کو ہر ممکن طریقے سے مضبوط کیا جائے اور باطل کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کی جائے۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام مہدی کا تصور جو دنیا بھر کے مذاہب میں ایک امید کی کرن کے طور پر موجود ہے، اسے اسلام نے ایک ٹھوس، زندہ اور تاریخی حقیقت کی شکل دی ہے۔ ہم نے ان کی طویل عمر جیسے بظاہر ناقابل یقین معاملے پر کتاب میں پیش کردہ منطقی اور عقلی دلائل کا جائزہ لیا، اور سب سے اہم بات یہ سمجھی کہ ان کا انتظار ایک فعال، تعمیری اور انقلابی عمل ہے، نہ کہ مایوسی اور بے عملی کا بہانہ۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال جو یہ ذرائع ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور جسے ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مستقبل کے ایک ایسے نجات دہندہ پر یقین رکھتا ہے جو آ کر دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، تو یہ عقیدہ حال میں اس شخص کے اپنے اعمال، انتخاب اور ذمہ داریوں پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ کیا یہ اسے ایک بہتر، زیادہ انصاف پسند اور بہادر انسان بناتا ہے؟ کیونکہ اصل امتحان انتظار کا نہیں، بلکہ اس انتظار میں کی جانے والی تیاری اور عمل کا ہے۔